کنسرن کورٹ میں اپروچ کریں اور وہاں اس مقدمے میں پری اریسٹ جو ہے وہ سیک کریں. اینڈ اندر تھنگ, اور ان کو دوبارہ مطلب 10 دن کی اگر راہداری یا پروٹیکٹیو بیل دی گئی. ایک طرف تو لوگ اس کا شکار ہو رہے ہیں, مطلب وکٹمائزڈ ہو رہے ہیں, چاہے وہ ہیراسمنٹ ہو, چاہے وہ ڈیفامیشن ہو, نئے طریقے سے فائنینشیل سکیمز کے کیسز ہو رہے ہیں, فیمیلز کو ڈیفیم کیا, ان کی کریکٹر اسیسنیشن کی. میرے پاس تمہارا ڈیٹا ہے, میں تمہیں مطلب لائک کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑوں گا. اگنورنس ٹو لا از نو ایکسکیوز. رجب بٹ اور ندیم نانی والا کی 10 روز کے لیے راہداری ضمانت منظور. رجب بٹ اور ندیم نانی والا کے ساتھ اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے, اہم انکشافات دیکھیے اس ویڈیو میں. ہمارے دو معروف و مشہور جو یوٹیوبر ہیں, ندیم نانی والا اور اس کے بعد رجب بٹ, اس سے پہلے ڈکی بھائی کے اوپر بھی کیسز جو تھے وہ بھی آپ نے دیکھے ہوں گے. تو کیا کہیں گے, بیل ہو گئی, کیا یہ ختم ہو گئے کیسز؟ مزید عام آدمی جو ہے اور بھی شہری جو ہیں وہ اس طرح سائبر کرائم کی زد میں آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی, ایڈمیٹڈلی جو سائبر کرائم ہے اس کے کیسز میں مطلب روز بروز اضافہ دیکھنے میں آیا. فائن, ایک طرف تو لوگ اس کا شکار ہو رہے ہیں, مطلب وکٹمائزڈ ہو رہے ہیں, چاہے وہ ہیراسمنٹ ہو, چاہے وہ ڈیفامیشن ہو, چاہے وہ لائک فائنینشیل سکیمز کے کیسز ہوں, بڑھتے ہوئے مطلب نئے طریقے سے فائنینشیل سکیمز کے کیسز ہو رہے ہیں, جس میں آئی پے ٹریبیوٹ ٹو میڈیا کہ آپ لوگ بہت بہتر طریقے سے لوگوں کو گائیڈ کرنے کی, اویئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, نمبر 1 تھنگ. اب ایک اور چیز وچ از ویری امپورٹنٹ بینگ اسٹوڈنٹ آف لا, جو ڈیلیور کرنا بہت ضروری ہے, وہ یہ ہے کہ اگنورنس ٹو لا از نو ایکسکیوز. فائن, مطلب فار دا سیک آف آرگومنٹ کوئی بھی فرد واحد اینی نیچرل پرسن کوئی بھی افینس کمٹ کرتا ہے. لائک میں نے بہت سارے بچوں کو دیکھا, لائک رانگ ڈوئرس کو دیکھا, ہیراسرز کو دیکھا, جنہوں نے بچیوں کو, اپنی کوئی فرینڈس کو, یا اپنی کلاس فیلوز کو, یا اپنی فیملی ممبرس کو, یا میں نے بہت سارے خاوند کو دیکھا, مطلب لائک جو ابھی میرج انٹیکٹ تھی یا کچھ بھی لائک دس, انہوں نے وکٹمس یعنی کہ فیمیلز کو ڈیفیم کیا, ان کی کریکٹر اسیسنیشن کی, ان کو میسیجز کیے کچھ ایسے کہ میرے پاس تمہارا ڈیٹا ہے, میں تمہیں مطلب لائک کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑوں گا, آئی ہیو سم ہیپی مومنٹس ود یو. اب جب وہ قانون کے اس بچی نے یا اس کے گھر والوں نے اگر میٹر کو رپورٹ کیا لا انفورسمنٹ ایجنسی کو, آئدر اٹ واز لائک سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی یا پنجاب پولیس کو, تو جب لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے ایسے رانگ ڈوئرس کو گرفتار کیا جس میں وہ ینگسٹرز تھے, ٹھیک ہے, جس میں بچے تھے, بچے ان دا سینس کہ مطلب کالج گوئنگ ہے, یونیورسٹی گوئنگ ہے, جن کو شاید نہیں پتہ. فائن, تو جب ان کو گرفتار کیا گیا, جب ان کو پکڑا گیا, ان کے پاس آبجیکشنیبل ڈیٹا برآمد کیے گئے, ریکور کیے گئے, USB ریکور کی گئی جب مطلب ڈیورنگ فزیکل ریمانڈ, تو ان کا ایک ہی ماننا تھا, ایک ہی کہنا تھا کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ واٹ آئی ایم کمٹنگ. فائن, تو میں آپ کے چینل کے تھرو بینگ اسٹوڈنٹ آف لا ڈیفینیٹلی ایک میسج دینا چاہوں گا کہ اگنورنس ٹو لا از نو ایکسکیوز. ٹھیک ہے, دس از یور پرائم ڈیوٹی ٹو نو اباؤٹ دا لا, کہ اگر آپ کوئی کام غلط کمٹ کر رہے ہیں اور اگر وہ کوئی کاگنیزیبل ناٹ ویلیبل آفینس ہے تو آپ ایز پر لا ٹریٹ کیے جائیں گے. ٹھیک ہے, پھر اس کو آنریبل جوڈیشری جو ہے مطلب پروسیکیوشن نے اپنا کیس اسٹیبلش کرنا ہوگا, پروف کرنا ہوگا آفٹر ریکارڈنگ آف ایویڈنس, اور پھر بعد میں جو ہے آپ کے فیٹ, آپ کی اس ایکٹیو نالج کا ہونا نہ ہونا یا اس کیس پہ کیا اثر انداز ہونا ہے ان دا اینڈ, تو وہ فیٹ آف دا کیس بعد میں ڈیسائیڈ آنریبل جوڈیشری کرے گی. نمبر 1 تھنگ. اب آ جاتی ہے ضمانت کے اوپر بات. ٹھیک ہے, آپ نے کہا بند کر دیے گئے کیس, تو ضمانت کا مطلب کبھی بھی لائک کیس کا ختم ہونا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, جو گرانٹ آف پوسٹرس بیل ہے, اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دا فیٹ آف دا کیس. ٹھیک ہے, اگر ہم اب بیلز میں 2 ہیں, ایک پوسٹرس بیل ہے کہ بندہ گرفتار ہو گیا, فائن, وہ فزیکل ریمانڈ پہ رہا, اس کے بعد وہ جیل چلا گیا, اس میں اب 2 سے 3 چیزیں کہ فائن, مطلب اگر اس کے جو آنریبل کورٹ میں یا ٹرائل کورٹ میں یا اس سے مطلب سپیریئر کورٹس میں اگر کسی بھی کیس میں کوئی ملزم گرفتار ہوتا ہے تو اس میں 2 سے 3 چیزیں میکسیمم دیکھی جاتی ہیں کہ کیا اس کے جسم کی مزید ضرورت ہے, کیا وہ پروسیکیوشن ایویڈنس پہ مطلب اثر انداز تو نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, اس کا باہر آنا, کیا وہ ملک سے فرار تو نہیں ہو جائے گا, کیا وہ ٹرائل کنکلوڈ کروائے گا.
ٹھیک ہے. اور دیکھیں تو گرانٹ آف بیل ہیز نتھنگ ٹو ڈو, پوسٹس بیل ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دا فیٹ آف دا کیس. وہ اس کا فیٹ جو ہے وہ آفٹر ریکارڈنگ آف ایویڈنس ٹرائل کے بعد, ٹھیک ہے, پروسیکیوشن اپنا کیس اسٹیبلش کرے گی, ڈیفینس جو ہے اس کے لائرز اور مطلب وہ ان کے پاس رائٹ ہوگا کہ وہ اس کو کراس ایگزامینیشن کریں یا اپنے ڈیفینس کے طور پہ ایویڈنس وغیرہ دیں یا کوئی بھی پلی لیں, تو اس کے بعد آنریبل جوڈیشری اس کو ڈیسائیڈ کرے گی کہ اس کا کیا فیٹ ہے. نمبر ون تھنگ. اب جیسے بھی آپ نے دو معروف یوٹیوبرز کے نام لیے, فائن, اب آپ نے کہا ندیم نانی والا اور رجب بٹ. اچھا یہاں پہ میں ایک سوال اور بھی ایڈ کروں گا کہ جب وہ یو کے میں تھے تو کہا جا رہا ہے کہ اس کو ان دونوں کو جو ہے ڈپورٹ کر دیا گیا ہے. پھر اس کے بعد جب ایئرپورٹ اترنے ہی والے تھے تو کہا جا رہا تھا کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے گا. پھر پروٹوکول کچھ اور چیزیں بھی سامنے آ گئی ہیں. تو ظاہری بات ہے اس حوالے سے بھی مزید تھوڑا سا آپ آگاہ کر دیں ہمارے ناظرین کو, سوشل میڈیا جو یوز کرنے والے ہیں ان کو بھی تھوڑا سا پتہ چل جائے کہ آتے ہی پھر گرفتاری نہیں ہوتی, پھر اس کے بعد اگلی ہی صبح فوراً ہی ارلی مارننگ ان کی جو ہے 10 دن کی ضمانت بھی ہو جاتی ہے. کیا یہ سارا کچھ دیکھیں جو قانون کے مطابق جو ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جو قانون ہے اس میں پروٹیکٹیو بیل کا کنسپٹ موجود ہے, فائن, کہ کسی بھی فرد واحد کے اوپر, چاہے وہ دوسرے صوبے میں ہے چاہے وہ دوسرے ملک میں ہے, اگر وہ لائک اس کو یہ نالج میں آ گئی ہے بات کہ مجھے گرفتار کیا جا سکتا ہے اور وہ خود کو سرنڈر کرتا ہے کورٹ آف لاء میں, فائن, تو قانون اس میں پروویژن موجود ہے, ٹھیک ہے, کہ اس کو اگر وہ قانون کا احترام کرتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ خود کو سرنڈر کر رہا ہے تو اس کو موقع دیا جائے گا کہ آنریبل جوڈیشری ڈیسائیڈ کرے گی یا کنسرنڈ کورٹ. اب سپوز ان کے کیس میں اگر یہ باہر کے ملک سے آ رہے تھے یا انہوں نے آنا تھا تو ان کو یہ خطرہ ہوگا کہ ہمیں ایئرپورٹ پہ ڈیو ٹو دا کیسز واٹس ایور ان کے خلاف اگر کوئی سائبر کرائم کے کیسز ہیں یا کوئی ریلیجیس ایلیگیشنز کے کیسز ان کے اوپر اگر ہیں کوئی, میں بھی نام ڈالا گیا, اگر ڈالا تو اس طرح کے اس میں اگر ان کو یہ اپریہنشن تھی کہ ہمیں اریسٹ کر لیا جائے گا اور انہوں نے مطلب آنریبل ہائی کورٹ سے میں ایک پروٹیکٹیو بیل کی مطلب استدعا کی, تو انہوں نے آ کے جب سرنڈر کیا یہاں پہ, تو یہاں پہ بھی, ٹھیک ہے, ان کو کنسرنڈ کورٹ میں مطلب ان کا نام, ایک تو ان کو ایئرپورٹ پہ گرفتار نہ کرنے کے لیے, نمبر ون تھنگ, اینڈ اندر تھنگ, اور ان کو دوبارہ مطلب 10 دن کی اگر راہداری یا پروٹیکٹیو بیل دی گئی کہ وہ کنسرن کورٹ میں اپروچ کریں اور وہاں اس مقدمے میں پری اریسٹ جو ہے وہ سیک کریں. اب وہ 10 دن کی جو ضمانت مطلب 10 دن کا ٹائم ہے, اس 10 دن میں ان کیسز میں جن میں انہوں نے اپنی پروٹیکٹیو بیل لی ہے میں ڈیفینیٹلی لا انفورسمنٹ ایجنسی ان کو گرفتار نہیں کر سکتی. نمبر ون تھنگ, ڈیفینیٹلی ایک آنریبل مطلب جوڈیشری کا آرڈر موجود ہے, یہ اس کنسرنڈ کورٹ میں جا کے پری اریسٹ سیک کریں گے. اس کنسرنڈ کورٹ میں ڈیسائیڈ ہوگا ان کی پری اریسٹ بیل کا فیٹ.